یوم دفاع پاکستان، یہ آج کے دن، آج کے وقت، آج میں اہم موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان نسل اس وقت کو 6 ستمبر 1965 کو نہ بھولیں، کیونکہ یہ بہت تاریخی دن تھا پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کی قوم کے لیے بھی، پاکستان کے اقوام کے لیے بھی اور تمام اداروں کے لیے بھی۔ اگر اس کو بھول گئے تو ہم اپنی پہچان بھول جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج یوم دفاع کے اوپر منایا ایک پروگرام کروں اور یوم دفاع کے اوپر آج 6 ستمبر کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقیقت سامنے لے کر آؤں۔ 6 ستمبر 1965 جب انڈیا کے ناپاک عزائم انہوں نے رات میں بیٹھ کے منصوبہ بنایا کہ ہم صبح لاہور میں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، یہ ان کی بھول تھی، ان گیدڑوں کی جنہوں نے سوچا کہ ہم پاکستان میں لاہور میں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے۔ ان گیدڑوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ شیر کے منہ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ان گیدڑوں نے پاکستان پر 6 ستمبر 1965 میں وار جاری کیا۔ یہ 6 ستمبر غزوہ بدر کی یاد دلاتی ہے کہ جہاں 313 مجاہد تھے، نہ ان کے پاس نیزے تھے، نہ کمان تھی، نہ تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، ان کے پاس ہر ساز و سامان موجود تھا، لیکن حق جیت حق کی ہوئی اور ناکام باطل ہوئے، اور فتح مسلمانوں کو ہوئی، حق کو ہوئی، اور باطل کو مٹنا تھا اور باطل مٹ گیا۔ اسی طرح 1965 نے غزوہ بدر کی یاد دلائی، جہاں میں نہتے افواج، ہمارے پاکستانی افواج جن کے پاس اتنا جدید اسلحے بھی نہیں تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن ان کی ہمت، ان کی جنون، ان کی پیٹریوٹک نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ اس دھرتی ماں کے اور وہ اس بہادر ماں کے اولاد تھے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر انہوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ ایم عالم جن کا ریکارڈ ہے کہ ایک ہی منٹ میں انہوں نے انڈیا کے 5 طیاروں کو گرا دیا۔ راشد مناز جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے انڈیا کی جاسوسی کرنے والے میجر کو ناکام شکست دے کر خود تو شہید ہو گئے، لیکن وہ طیارہ انڈیا کے اندر جانے نہیں دیا۔ اسی طرح ان مجاہدوں کو سلام جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ٹینکوں کو پرکھچے اڑ گئے۔ تو ہمیں جب اس گیدڑ نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والے کہ کس قوم سے ٹکرائے ہو تم، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ ملک ہے جسے لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک وجود میں آیا، یہ شہیدوں کا ملک ہے، یہ وہ ملک ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر وجود میں آیا، یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر وجود میں آیا، یہ ملک ہے جو 2 قومی نظریے کے وجود میں بنیاد پر آیا۔ اور یاد رکھنا کہ 1965 دفاع پاکستان ہم جو 6 ستمبر کو خراج تحسین اپنے ان شہیدوں کے لیے مناتے ہیں، تو آپ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر جوش و جذبے کے ساتھ منائیں، اور خاص طور پر 6 ستمبر میں اپنے شہداؤں کو یاد کریں اور ان کے گھر والوں کو یاد کریں، کیونکہ اگر 6 ستمبر کو ان شہداؤں کی قربانیوں، ان 6 ستمبر کی قربانیوں کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے آزاد ریاست کے طور پر ایک پاکستان آپ کے سامنے قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ تو گزارش شرط یہی ہے کہ ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، جستجو جو کرے چھولے آسمان۔ ہمارے ان
پاک افواج کے جوانوں نے، قوم کی دھرتی بیٹوں نے یہ ثابت کیا 1965 میں، انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا اور بتا دیا کہ تم نے کس قوم کو لڑکارا ہے۔ اے ہنرمند ادھر آ، اے ہنرمند ادھر آ، تو تیر آزما ہم سینہ دکھائیں۔ تو چھلنی کرنے کے لیے سینے بہت ہیں، تمہارے تیر کم پڑ جائیں گے، لیکن اس دھرتی کو میری آنکھ سے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ یہ میسیج ہے انڈیا والوں کے لیے 1965، جس میں ان گیدڑوں نے اپنی اصلیت دکھائی کہ واقعی وہ بزدل اور نہایت ہی بزدل لوگ ہیں، جنہوں نے رات کی تاریکی میں چھپ کر پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کے افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ یوم دفاع 1965 1965 یادگار دن۔ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے آج میرے یوم دفاع کے موقع پر امان نیوز چینل کی طرف سے کہ یوم دفاع جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے، شہیدوں کو یاد کیا جائے اور شہیدوں کے گھرانوں کو یاد کیا جائے، ان کے گھروں پہ جائیں اور ان کے لیے دعا کریں اور ان کے نام کو اور اپنی غزلوں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، محلوں میں اسپیچز کریں، تاکہ یوم دفاع پاکستان کیا ہے آج کل کی نسلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ اسی کے ساتھ